بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیق اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈس ویلی. پچھلے شو میں ہم بات کر رہے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں اور کافی کچھ جانا اور بہت سی ایسی باتیں پتہ چلی کہ کیا ہماری وہ غفلت تھی یا ہماری قسمت میں یہ تھا کہ ہندوستان نے ٹوٹنا ہے, اس کے بعد یہ ڈفرینٹ ریاستوں میں بدلے گا. لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ ایک چین تھی پوری. اور اس چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں سر عمران علی, جو کہ بہت اچھا ایکسپلین کر رہے ہیں. سر, ہم لاسٹ شو میں ہم نے چھوڑا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کس طرح سے پاکستان میں آئی, بلکہ ہندوستان میں آئی, جی. اور ہندوستان میں آنے کے بعد اس نے کس طرح سے اپنا ایک پاؤں جمایا ہندوستان کے اندر. اس کے بعد ٹریڈنگ شروع ہوئی. سر, ایسٹ انڈیا کمپنی کا کیا یہ شروع سے ایجنڈا تھا کہ وہ ہندوستان پہ پوری طرح سے قابض ہوں گے, کہ کیا ان کا پلان صرف ٹریڈنگ کا ہی تھا؟ جی دیکھیں, اس بات کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں ایک خاص جنگ کو دیکھنا پڑے گا. جو سرمایہ دار ہوتا ہے نا, اس کا مذہب صرف منافع ہوتا ہے. بالکل. اس کے پاس کوئی ایتھکس عام طور پہ نہیں ہوتے. اس کو صرف قانون کے دائرے میں طاقتور ریاستیں بند کر سکتی ہیں, طاقتور ریاستیں جو اپنے عوام کی فلاح کو بھی مد نظر رکھیں, وہ سرمایہ دار کو کنٹرول کر سکتے. ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آئی. اچھا, ہندوستان سے مراد تقسیم سے پہلے کا ہندوستان ہے, جسے ہم بر صغیر کہہ سکتے ہیں. بر صغیر کہہ سکتے ہیں, بالکل. ان کو تجارت کی اجازت ملی. سورت شہر جو گجرات کے آس پاس ہے, انڈین گجرات, وہاں پر انہوں نے بنگال کے علاقوں میں اپنی صنعتی اپنے سٹور ہاؤسز بنائے انہوں نے. اب انہوں نے وہاں پر کچھ ٹیکس وغیرہ میں ہیرا پھیری شروع کر دی. تو اورنگزیب عالمگیر کا گورنر, بنگال کا گورنر شائستہ خان, اس نے ان کو ریزسٹ کیا. انہوں نے اسے ریزسٹ کیا. سمجھ گئے. اب جھگڑا کیا تھا کہ یہ ہمارے زیادہ منافع کی راہ میں رکاوٹ کیوں بن رہا ہے. جنگ ہوئی اور انہوں نے ملکہ برطانیہ سے درخواست کی کہ ہمیں فوجی بھیجے جائیں, جنگ اب ہونے والی ہے. ملکہ برطانیہ نے انہیں بحری جہاز, اس وقت بھی سر ملکہ برطانیہ کی ملکہ ہی تھی. جی بالکل, برطانوی جو بادشاہت ہے وہ تو بہت پرانی ہے. انہوں نے اس کو فوجیں بھیجی, بحری جہاز تھے, ان میں توپیں تھیں, چند 100 سپاہی تھے, 600 یا 700 کے قریب فوجی تھے. اچھا, زیادہ نہیں بھیجے؟ نہیں, زیادہ نہیں تھے. اچھا. کیونکہ بہرحال یہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ گورنمنٹ آف برطانیہ تو نہیں تھی نا, یہ تو ایک پرائیویٹ کمپنی تھی. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, بالکل. اب کیونکہ برطانیہ کو اس سے ٹیکس مل رہا تھا, اور تو اس لیے انہوں نے بھیجنا تھا ان کے پاس کچھ لوگوں کو کہ یا ان کو نہ مار دیں, چلو تم واپس زندہ بچ کے آ جاؤ. تو وہ جنگ ہوئی اور ان کو شکست ہوئی. اب آپ دیکھیں نا, کہاں 20 لاکھ فوج اور کہاں 6-7 ہزار لوگ, تو انگریزوں کی تو ٹکا بوٹی کر دی تھی انہوں نے, اور ان کے کارخانے تباہ کر دیے, ان کی جتنی بھی سیٹلمنٹس تھیں انہیں تباہ کر دیا جو مغل آرمی تھی. مغل آرمی نے, اور وہ لازم بات ہے ڈومینیٹ کرنا تھا, کہاں چند ہزار لوگ اور کہاں لاکھوں کی فوج. لیکن اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہندوستان سے نکال دیا جاتا. نیت پتہ چل گئی نا کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں, وہ ہمارے لیے کرپٹ تھے, اپنے لیے نہیں تھے. یہ بھی ایک ذہن بہت کی, فیئر تھی, وہ اتنی محنت کر کس لیے. ہمارے یہاں آپ دیکھیں, ہمارے یہاں اپنے ساتھ کرپٹ ہیں, دوسرے کے ساتھ فیئر. یہاں سے دولت لوٹ کر انگلینڈ میں رکھی گئی ہے, اور خود جو ہے ٹونی بلیئر نے ہمارے ایک بہت بڑے آدمی کو کہا تھا کہ آپ کی رکھی ہوئی دولت سے انگلینڈ کی معیشت میں بڑی جو نا جی خون دوڑ رہا ہے. آپ دیکھیں استقامت. جی, یہ ایک پہلو ہے. انہوں نے اس جنگ میں شکست کھائی. 3 سال تک, یہ 4 سال تک منتیں کرتے رہے, دوبارہ معافیاں مانگتے رہے. بادشاہ ہندوستان, شہنشاہ ہندوستان عالمگیر نے معاف نہیں کیا انہیں.
پھر ملکہ برطانیہ نے ایک باقاعدہ خط لکھا جس میں اس نے سوری کیا اس وقت. جی. اچھا. آپ دیکھیں کہاں برطانیہ کی ملکہ وہ ہندوستان کے بادشاہ سے اپولوجائز کر رہی ہے. ایک وہ زمانہ تھا. ایک وہ زمانہ آیا ہے کہ شہنشاہ جو بہادر شاہ ظفر تھا وہ کہتا تھا یہ جو مجھے سانس بھی آ رہی ہے سرکار انگریز کی دی ہوئی سانس ہے. یہ زوال کا آپ دیکھیں نا درجہ. صحیح کہا. کہاں ملکہ برطانیہ معذرت نامہ بھیج رہی ہے اور کہاں انہی کی چھٹی ساتویں پشت کا بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سانس بھی آ رہی ہے نا تو آپ کی دی ہوئی سانس ہے مجھے. تو آپ یہ دیکھیں کس قدر زوال آیا. اس میں اپنوں کی نالائکیاں تھیں. ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی اس نے اچھا اب میں نے گزشتہ قسط میں یہ بات کی کہ کس طرح شاہ عالم ثانی جو ہے اس نے چند لاکھ روپے کے لیے پورا بنگال انگریز کے حوالے کر دیا. وہاں وہ طاقتور ہوا اور آہستہ آہستہ وہ سب کو اس نے تباہ کر ڈالا. سر بدلا کچھ بھی نہیں. جی بدلا اگر ہم دیکھیں پچھلے 300 سال کی ہسٹری کو اٹھا کے جیسے آپ بتا رہے ہیں اور پریویس شوز میں بھی اگر ہم چلے جائیں مغلز کے آرینز کے جس کی بھی بات کریں بدلا کچھ نہیں. جی وہی رہا. ہمارا قومی کردار انفارچونیٹلی نہیں بدلا. صرف قومی کردار نہیں میرے خیال سے ہم بات کریں گے سب کانٹیننٹ کی کردار کی. قومی سے مراد ہے سب کانٹیننٹ کی جو قومیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. کوئی ان کا کردار نہیں خون وہی چل رہا ہے شاید. اچھا یہاں میں ایک حوالہ اور بھی دینا چاہوں گا. وہ ہے جنگ آزادی جسے انگریز ریبیلین بغاوت کہتا ہے 1857. وہ بھی سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کا تاریخ کا بہت اہم باب ہے. اچھا اب دیکھیں وہ جنگ شروع کس نے کی. خود ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوجیوں نے وہ جنگ شروع کی تھی. یہ کب کی بات ہے سر؟ 1857 مئی 1857. انگریز نے جو فوج بھرتی کی ہوئی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی اس کے پاس 2.5 لاکھ فوج ہو چکی تھی. ایک پرائیویٹ کمپنی ہے بزنس ڈوئنگ کمپنی ہے جیسے پاکستان میں دنیا میں یہ ہواوے ہے ایپل ہے مائکروسافٹ کمپنیاں ہی ہیں نا. ایسٹ انڈیا کمپنی ایسی تھی اس نے 2.5 لاکھ فوج پیدا کر لی ہے. وہ فوج ہندوستان کے راجوں کو کرائے پہ دیا کرتی تھی کہ یہ 10,000 فوجی لیں آپ اس کا خرچہ ہمیں دیتے رہیں ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. وہ خرچہ پے کر کر کے وہ پورا راجیہ تباہ ہو جاتا تھا. آخر اس میں سے پیسہ نکل رہا ہے نا پھر انگریز اس پہ قبضہ کر لیتا تھا. یہ ایسے دسیوں واقعات ہندوستان کی تاریخ میں ملتے ہیں. اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بھی سمجھ چکا تھا کہ کہاں سے ان کو پکڑنا ہے کہاں سے ان کو مارنا ہے. 1857 میں جنگ آزادی شروع ہوئی. صرف جنگ کی بات ہم بریک کے بعد کرتے ہیں تو ساتھ رہے گا. انٹرسٹنگ سے انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے ٹاپک. ایک سٹوری کی طرح سمجھیے اس کو کہ ہوا کیا تھا ایکچولی سب کانٹیننٹ میں. تو ملتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. جی بات ہو رہی تھی سر ریبیلین وار کی جی اور بات ہو رہی تھی کہ وہ جو کرائے پہ فوج دی جاتی تھی جی ہماری سلطنت کو کس سے بچنے کے لیے جو کرائے پہ دے رہا ہوتا تھا. جی ایسے ہی ہے نا سر؟ جی تو وہ سر کیا ہو رہا تھا؟ جی وہ فوج تو دیتے تھے مطلب ریاست کی حفاظت ہو ساتھ والا راجا اس پر حملہ آور نہ ہو. ساتھ والے راجے بھی افیکٹ کر سکتے تھے. اچھا ٹھیک ہے سر. مجھے تو بڑا نا یہ فنی سا ماحول لگ رہا ہے اس وقت جو یہ ہو رہا تھا انگریز جو کر رہے تھے سب کانٹیننٹ کے حکمرانوں کے ساتھ. اتنا ہی کو ڈوب گئے ہوئے تھے کہ وہ بس سمجھ رہے تھے کہ کر دو اب جو کرنا. جس وقت انگریز آیا ہے یہاں مغل طاقتور تھے. مغل کمزور ہوئے چھوٹے چھوٹے راجے دوبارہ پیدا ہو گئے. وہ پہلے بھی تھے مغلوں کے زمانے میں بھی رہے مغلوں سے پہلے بھی وہ راج موجود تھے. آخر وہ اپنی تاریخ تو نہیں بھول سکتے تھے. وہ پیدا ہو گئے دوبارہ. اچھا 1857 کی جنگ آزادی میں نا ان راجوں کا کردار بھی آپ دیکھیں. آدھے جو راج تھے وہ انگریز کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. بغاوت کرنے والے خود انگریز کے فوجی تھے جو کہ انڈینز تھے. بالکل اس کی فوج میں انگریز بھی تھے انڈینز بھی تھے. بغاوت شروع ہوئی دلی کے علاقوں میں. میرٹھ چھاونی سے شروع ہوئی بغاوت. میرٹھ دلی کے پاس ہی ہے کچھ دور ہے. جیسے آپ لگا لیں لاہور سے جو ہے شیخو پورہ ہے اتنا فاصلہ ہے. اس نے بغاوت شروع ہوئی. اب وہ بغاوت ہوئی وہ گائے کے کارتوسوں پر چربی لگی ہوئی ہے. مسلمانوں کو کہا سوروں کی چربی لگی. وہ ایک لمبی ایک بحث ہے لیکن بغاوت شروع مطلب انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا. بغاوت شروع ہو گئی جنگ شروع ہو گئی. اوکے تو کنہوں نے شروع کی؟ بادشاہ کی فوج نے نہیں خود انگریز کے لوگوں نے. اور ہندو اس میں بہت آگے تھے. مسلمان بھی ان کے ساتھ تھے.
تو مسلمان باقاعدہ بہادر شاہ ظفر کے پاس گئے ہیں کہ یو کم اینڈ لیڈ دس ریبیلین، آپ اس بغاوت کو، اس جنگ کو آپ لیڈ کریں، اور اس نے انکار کر دیا. انگریز نے اس کے پاس بندے بھیجے، اس نے کہا جی میں اس میں بالکل شامل نہیں ہوں، میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھیں جو عوام کے خون پر عیاشیاں کر رہا تھا اس کی حالت تھی. اچھا دوسری بات، یہ جنگ جیت چکے تھے انڈینز. اچھا، انگریز ختم ہو چکا تھا. 1857 کی جو ریبیلین جو وار تھی. تھی، اوکے، انگریز ختم ہو گیا تھا. اس دور میں انگریز ختم ہو گیا تھا یعنی. اچھا، ختم ہو چکا تھا. اس نے اچھا میجرلی کون لڑا اس تھا نے ان کے ساتھ؟ ریٹریو کیسے کیا؟ لڑ کون رہا تھا جی میجرلی، کون لڑ رہا تھا؟ جی میں بتا رہا ہوں، مسلمان تھے، ہندو تھے، فوج تھی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی، اس کے بعد اس میں عوام بھی شامل ہو گئے تھے. کیونکہ دیکھیں عوامی حمایت تو تھی نا. بالکل بالکل. انگریز کے خلاف ایک نفرت تھی. جو ہندو لڑ رہے تھے وہ تو مقامی تھے، جو مسلمان لڑ رہے تھے وہ تو مقامی تھے، ان کے رشتہ دار، بہن بھائی، قبیلے وہ سب موجود تھے، تو ایک حمایت تو انہیں ملنی تھی. دیکھیں نا، اب اس کی جدید مثال آپ افغانستان کو دیکھیں. افغانستان میں امریکہ آ کے بیٹھا ہے، وہ لڑتا رہا. تو وہاں جو طالبان تھے جو ان سے لڑ رہے تھے، جو بھی لوگ لڑ رہے تھے طالبان کے علاوہ بھی، تو ان کو افغان عوام کی حمایت تو انہیں کو حاصل ہونی، تو وہ امریکی کو تو نہیں ہو سکتی تھی حاصل. بالکل ایسی ہے، یہ عقلاً محال ہے. حمایت امریکیوں کو حاصل بھی ہو جائے گی تو وہ ایک اقلیت ہی ہوگی، اکثریت تو نہیں ہو سکتی. وہ تھوڑے سے ہی لوگ ہوں گے نا جو بک جائیں گے خرید. تو انگریز کے خلاف یہ جنگ شروع ہوئی، اور بہت سے جو راجے تھے وہ انگریز کے ساتھ تھے، بہت سے ان کے خلاف تھے. ایک جو ساتھ تھے، جھانسی کی رانی، اودھ کے نواب وغیرہ وہ ساتھ تھے. جو ساتھ نہیں تھے میں اس پر بھی ایک ضرور بات کرنا چاہوں گا. انگریز میں نے بتایا وہ ہار چکے تھے جنگ، انہیں دوبارہ جتوایا ہے سکھوں نے. سکھس، اچھا ایک نئی انٹری ہوا، صرف کلائمیکس بڑا پیدا کرتے ہیں آپ. اچھا، سکھوں نے پنجاب سے سکھ فوجی گئے. وہ جینا جی کہا جائے پنجاب سے فوجیں گئی تھی، وہ اصل میں سکھ تھے بنیادی طور پہ، اس میں مسلمان نہ ہونے کے برابر تھے، وہ سکھ تھے. پٹھان گئے جو کہ رہتے تھے لاہور میں. لاہور اس زمانے میں ایک صوبہ تھا اصل میں، لاہور سے مراد یہ ہمارا شہر نہیں، لاہور سے. اچھا وہ پٹھان، لاہور تب ایک صوبہ ہوا، جی صوبہ تھا. مغلوں کے زمانے میں لاہور ایک صوبہ تھا، بنگال ایک صوبہ تھا، لاہور صوبہ تھا ایک پورا. تو پٹھان گئے یہاں سے، پٹھان وہ مسلمان تھے، سکھ گئے. اور بلوچ آرمی گئی بلوچستان سے، بلوچ ریجمنٹ جس کو انگریز نے جو ہے اس جنگ سے کافی سال پہلے بنایا تھا. بلوچ لڑنے گئے ہیں. تو یہاں کے لوگ لڑنے گئے ہیں سینٹرل انڈیا میں انگریز کا ساتھ مل کے. مسلمان جو گئے بلوچ، اور یہ یہاں کے پٹھان، پنجاب سے پٹھان، یا اس میں مسلمان پنجابی سپیک بھی تھے، مطلب وہ مسلمان تھے. کس سے لڑ رہے ہیں؟ اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے. سکھ گئے. سکھ کیوں گئے؟ سکھ چاہتے تھے کہ انہیں ایک طاقت تسلیم کیا جائے، انگریز کے ساتھ ان کو ایک طاقت تسلیم کر لیا جائے گا کہ یہ ہمارے اس کو، پھر ان کو مراعات ملنی تھی، حالانکہ انگریز نے انہیں یوز کر کے چھوڑ دیا. یہ بھی ایک پہلو ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ کچھ جیسے جہانگیر، اورنگزیب عالمگیر جو ہے اس کے بیٹے نے جب اس کے خلاف جنگ کی تو اس کے ساتھ ایک جو ہے سکھ گرو شامل تھے اس کے ساتھ. تو اورنگزیب عالمگیر نے انہیں اس قلعے میں لاہور کے قید کر دیا تھا جی، اور ان کی اس قلعے میں ہی ڈیتھ ہوئی تھی. اسی طرح ایک گرو تھے تیغ بہادر، انہیں جہانگیر نے قتل کیا تھا انہیں، گرو کو، پانچویں گرو کو. پھر اورنگزیب عالمگیر نے قتل کیا ان کے ایک گرو تیغ بہادر کو. تو یہ جو سکھ تھے ان میں مغلوں کے خلاف ایک یہ نفرت بھی پائی جاتی تھی کہ بالکل، اگر انہوں نے ہمارے مطلب بڑے لوگوں کو قتل کیا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ تھی. تو انگریز اگر یہ اچھا، لیکن بات یہ کہ یہ تھے تو انڈینز ہی نا، سکھ تھے، جو بلوچ گئے، جو پٹھان تھے، یہ انڈینز ہی تھے نا، مطلب سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے نا. تو یہ لڑے کن کے خلاف؟ انڈینز کے خلاف. تو یہاں سے بھی دیکھیں یہ دوبارہ سے وہی بات آ رہی ہے کہ خود اپنے ہی لوگ جو ہے ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے رہے. تو انگریز اگر یہ فوجیں خاص طور پہ سکھ نہ ہوتے انگریزوں کے ساتھ، انگریز ہار چکے تھے جنگ آزادی، اور آج بر صغیر کا نقشہ کچھ اور ہوتا. یعنی کہ سکھوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے. بالکل بالکل بالکل.
اس وقت کی جنگ کو جیتنے میں انگریزوں کی ہیلپ کرنے میں. اچھا, اس کے بعد 1857 جنگ جیتے, انہوں نے لاکھوں انڈینز کو قتل کیا جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی, اور اس میں بہادر شاہ ظفر کی فیملی کو قتل کیا انہوں نے, اور بہادر شاہ ظفر انگریزوں نے, جی انگریز, پھر اس کو قید کیا اور پھر قید میں وہ مر گیا. تو یہ 1857 کی جنگ آزادی کی ہی ایک تسلسل تھا کہ مغل امپائر کو انہوں نے باقاعدہ ختم کیا پھر. اچھا, لیکن ایک کام اس میں اور بھی ہوا. ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں اور ایسٹ انڈیا کمپنی بھی اب ختم ہو رہی ہے. 1857 اس کی بات ہم بریک کے بعد کرتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کیسے ہوئی, کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو رہیے گا ہمارے ساتھ, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. جی بات ہو رہی تھی سر ایسٹ انڈیا کمپنی میں, اور یہ جیسے آپ نے ڈسکرائب کیا نا, میرے خیال سے میرے ذہن میں تو سر ایک پورا ڈرامہ یا ایک مووی ہوتی ہے وہ چل پڑی کہ کیا ہوا ہوگا اس وقت, کس طرح سے بہادر شاہ ظفر کو پکڑا, کس طرح سے سکھوں کی انٹری ہوئی, کس طرح سے پنجابی آئے. تو اٹ واز آل اے ونڈرفل تھنگ کہ ہم لوگ ان چیزوں کو اب جان رہے ہیں آہستہ آہستہ جی جی اس شو کے وجہ سے. تو سر ایسٹ انڈیا کمپنی پہ بہت بات کی, لیکن وہ کون سا وقت تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی چلی گئی, یا ختم کیسے ہوئی, کس طرح سے اس کا اختتام شروع ہوا؟ اصل میں دیکھیں, ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب مغل امپائر کو ختم کر دیا اور انڈیا کو ٹیک اوور کر لیا, تو ایک کمپنی کو, ایک بزنس رننگ انسٹیٹیوشن کو آپ ریاست چلانے کا حق تو نہیں دے سکتے. ایک دوسرا یہ ہے کہ انگلینڈ میں جو باقی سرمایہ دار تھے, باقی تجارت کرنے والے لوگ تھے, وہ اس کے دولت سے جیلس بھی ہو رہے تھے, ایک بزنس کمپٹیشن بھی تھا. تو انہوں نے بھی انگلینڈ میں کافی تحریکیں چلائیں اور حکومت سے ہندوستان سے بزنس کرنے کے لائسنس حاصل کیے. وہ لائسنس پہلے صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کے صرف ایک کمپنی کے پاس تھا, پھر باقی اب باقی لوگ بھی آئے. اس کے بعد ان کے ظلم اور کرپشن کی بھی کچھ داستانیں وہاں پہنچیں. مثال کے طور پہ لارڈ کلائیو, جس نے سراج الدولہ کو شکست دی تھی اور قتل کیا تھا, تو وہاں سے جو دولت ہاتھ آئی, اس دولت کا ایک حصہ اس نے خود کرپشن سے کھا لی اور باقی دولت اس نے گورنمنٹ کو بھیج دی, ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھیج دی. اس میں گورنمنٹ نے اپنے ٹیکسز وغیرہ کاٹ لیے. اب جدید حساب میں کہا جاتا ہے وہ دولت تقریباً $10 کروڑ کے قریب تھی جو اس اکیلے آدمی نے سیو کی تھی اس وقت کے. جی نہیں, آج کے حساب سے تقریباً $10 کروڑ. اب تو انہوں نے, حکومت برطانیہ نے محسوس کیا کہ ہمیں جو ہے نا اب خود انڈیا کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے, یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے نہیں کیا جا سکتا یہ معاملہ. ایک تو انہوں نے وہاں بہت سے مظالم بھی ڈائے, اس پر بھی ایک آواز تو تھی. ہندوستان میں جو مظالم ڈائے ہیں, جس طرح لوگوں کا یہ قتل عام کریں, جیسے میں نے بتایا ہے, جو بنگال میں قحط آیا 1.5 کروڑ کے قریب لوگ اس قحط میں مر گئے تھے, تو ہے تو یہ ایک بہت بڑا ظلم. تو انہوں نے پھر باقاعدہ خود اس کو ٹیک اوور کیا انگلینڈ کو 1858 میں. 1857 جنگ آزادی, 1858 میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سے یہاں کے سارے رائٹس لے لیے. 1858 یعنی ایک سال کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کو انہوں نے اپنا لارڈ بھیجا یہاں پر, اور اس نے, وہ حکومت برطانیہ کا نمائندہ تھا, اور انڈیا ڈائریکٹ پھر برطانیہ کی کالونی بن گیا. پہلے وہ یعنی کہ ایک طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی جو کہ برطانیہ کی طرف سے ایک ٹریڈنگ کمپنی تھی جو پاکستان میں حکومت کر رہی تھی, یا پاکستان کہہ رہا ہوں, بر صغیر میں جو یہ حکومت کر رہی تھی یا ان کے ذخائر کو یوز کر رہی تھی, اس کو 1857 میں جنگ ہوئی, وہ ختم ہوئی. اس کے بعد برطانیہ نے فلی انفلیجڈ بر صغیر پہ قبضہ کر لیا. یعنی کہ باقاعدہ برطانیہ کی کالونی بن گیا یہ بر صغیر. تو ایسٹ انڈیا, لیکن یہ 73-4 تک نامینلی رہی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی, انگلینڈ میں رہی ہے. لازمی بات ہے, جس کے پاس اس زمانے میں بلینز آف ڈالرز آ چکے تھے, بالکل, وہ اتنی بڑی جائنٹ کمپنی بن چکی, اتنی بڑی اس کے پاس مطلب ایک بزنس امپائر تھی, اس نے اتنی جلدی تو نہیں ختم ہونا تھا. بالکل ایسے. تو وہ جو ہے پھر برطانیہ باقاعدہ یہاں پر آیا, اور اس نے جو ہے تقسیم ہند تک پھر وہ یہاں موجود رہا. اچھا, یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جانے کے فوراً بعد, تو سر کیا اس وقت کوئی ایگریمنٹ کیا گیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ کہ یہاں سے چلے جاؤ, کہ ان کو بھیجنے میں بھی کوئی بہت زیادہ؟ ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی وہ ہمارے اوپر حکمران تھی نا, وہاں تو وہ ایک
کمپنی تھی وہاں تو وہ ایک بادشاہ کی, حکومت کی, ریاست کی ماتحت ہی تھی نا, جس سے وہ ٹیکس کلیکشن کرتے تھے. اس کے حکم کو وہ ٹال تو نہیں سکتے تھے, ریاست سے تو نہیں لڑ سکتے تھے. وہ جب ریاست نے کہا آج سے آپ کا ہندوستان سے تعلق نہیں ہے, اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہندوستان سے تعلق کا مطلب کہ ان کا بزنس ہی ختم ہو گیا. بزنس وہ کرتے رہے, وہ رول اوور نہیں کر سکتے تھے, سسٹم کو نہیں رن کر سکتے تھے. دیکھیں سر, اتنی بڑی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی جس نے پورے برے صغیر پہ اس طرح پھیلاؤ رکھا, اس کو ختم کرنا کیا برطانوی حکومت کے لیے آسان کام تھا؟ جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا, انہوں نے اس کو ختم اس طرح سے نہیں کیا, انہوں نے صرف اور صرف اس کو حکومت کرنے کا حق اس سے لے لیا, اور اس میں حکومت برطانیہ کے بھی مفادات تھے. مثال کے طور پہ اب جو ٹیکس کلیکشن تھی وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے پاس جائے گی, صرف وہ نہیں ہو سکتا آپ کا, کسی بھی قسم کا فراڈ نہیں ہو سکتا شاید. اوکے اچھا, آپ یہاں جو پیداوار ہو رہی ہے, یہاں سے جو فصلیں ہیں, یہاں سے جو کراپس ہیں, وہ جب جائیں گی تو حکومت کے پاس اس کا پورا ریکارڈ ہوگا, وہ اس میں خرد برد نہیں ہو سکے گی. اور میں اس پر ایک پہلو اور بھی بتا دوں, آپ دیکھیں یورپ نے 2 جنگیں عظیم لڑی ہیں, ورلڈ وار 1 اینڈ ورلڈ وار 2, اور اس میں بھی آپ تاریخ پڑھیں, انگلینڈ ہار چکا تھا وہ جنگ. ایک اس میں سب سے بڑا کردار رشینز کا ہے, روس کا کردار ہے جنگ عظیم اول دوم دونوں میں, جس نے جرمنی کو ایک طرف سے کافی دھچکے لگائے, اگرچہ روس نے بہت قربانیاں بھی دیں خاص طور پہ جنگ عظیم دوم میں, لیکن ہندوستان سے بھرتی ہوتا تھا فوجی مین پاور. اچھا جی, دوسری جنگ عظیم خاص طور پہ, پہلی میں بھی ہندوستان سے بھرتی ہوتا تھا مین فوجی, ہندوستان سے جاتی تھی خوراک, دیکھیں نا, ہندوستان سے جاتی تھی فوڈ, فوجی مرے نہیں. جرمنی جو تھی اس کے پاس ہندوستان جیسی فرٹائل کالونی نہیں تھی. یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ جرمنی آخر کیسے ہار گیا جنگ عظیم دوم. اس میں کی فیکٹر جو تھا نا وہ یہ تھا کہ جرمنز جو تھے وہ گھسے ہوئے تھے افریقہ میں, جہاں نہ مین پاور تھی, نہ فرٹائل لینڈ تھی, نہ ریسورسز تھے, کچھ نہیں تھا. کس طرح کرتے؟ جہاں سے جا رہے تھے ریسورسز, نہ انہیں خوراک کی کمی ہوئی, نہ انہیں بندوں کی کمی ہوئی, وہ جیت گئے آخر جنگ. دیکھیں نا, وسائل پر ہی جنگیں لڑی جاتی ہیں نا. تو گورنمنٹ آف برطانیہ جو تھی وہ یہ فیل کرتی تھی کہ یہ اچھا اب یہ سارا کچھ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں ہوتا تو کیا ہوتا, اس نے تو اپنی حکومت کو بلیک میل کرنا تھا. لیکن میرے خیال اور شاید پروفیٹیبلٹی بڑھانے کے لیے وہ کچھ اور اقدامات کرتے, وہ یہ بلیک نہ میل کرتے. سرمایہ دار کا تو یہی کام ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ بھی ایک بہت سارے ان فیوچر ان ڈیسیژنز نے گورنمنٹ آف برطانیہ کو کافی فائدہ دیا. تو برطانوی حکومت نے جب برے صغیر پہ سب قبضہ کر لیا, تو کیا ہو سکتا برطانوی حکومت ہمارے بھی کچھ فائدے میں تھی کہ وہ تب بھی برطانوی حکومت نے ایسٹ انڈیا والا کام کیا؟ اچھا دیکھیں, اس حوالے سے ایک حد تک تو یہی ہے, لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی نے تقریباً 200-250 سال کے اندر جتنی تباہی برے صغیر کی لگا دی تھی نا. اچھا تقریباً 200-250 سال, جی تقریباً 200-250 سال, 100 سال تو رول بنتا ہے تقریباً اس کا. اچھا یعنی 1757 میں انہوں نے سراج الدولہ کو مارا ہے. 1857 100 ایئرز بنتے ہیں, وہ باقاعدہ رولر رہے ہیں. بالکل ایسے سراج الدولہ سے بالکل اس کو مارنے سے لے کے تب تک 100 سال تو یہ بن رہے ہیں. اس سے پہلے وہ کتنا ٹریڈ کرتے رہے, کتنے علاقوں پہ قبضہ رہا, وہ تو ایک لمبی ہی ڈیبیٹ ہے نا. اس کے بعد یہ بھی آپ دیکھیں کہ 1857 میں جب انگریز باقاعدہ حکومت برطانیہ نے ٹیک اوور کیا تو حالات ایسے تھوڑی تھے کہ ایک دن میں سدھر جاتے. پھر برطانیہ بھی استحصال کر رہا تھا, فوڈ کراپس لے رہا تھا, سارا کچھ, تو ایسا نہیں تھا. اچھا ایک میں اور بات کر لوں, آپ دیکھیں برطانیہ کی حکومت, ملکہ برطانیہ کی حکومت, کیا جلیاں والا باغ کا جو واقعہ ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے کا تو نہیں ہے نا, وہ تو گورنمنٹ آف برطانیہ نے کیا. جلیاں والا باغ ایک نیا ہمارے لیے ہے, لیکن ہم نے اس میں جنرل ڈائر نے شریعام, اس نے کھلے عام مشین گنیں کھول دی تھیں لوگوں کے اوپر, ہزاروں آدمی اس نے جلیاں والا باغ میں مار دیے, جو صرف پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں آزادی دی جائے. تو کہنا یہ کہ گورنمنٹ آف برطانیہ کے آنے سے کوئی ظلم و ستم کم نہیں ہوئے, کم وہ رہا ایک لیول پر. ہاں ایسٹ انڈیا کمپنی سے کچھ بہتر تھے, وہ اس لیے کہ وہ کمپنی تو بہرحال ایک خالص, وہ کمپنی ہو جاتی ہے لیکن حکومت ایک حکومت ہے, ایک خالص تجارتی ادارہ تھا جس کو صرف اپنے نفع سے غرض تھا. بالکل شروع میں آپ نے بتایا. میرے خیال سے ایسٹ انڈیا کمپنی میں جو ایکسپلینیشن ہمیں مل گئی ہے سر, دیٹ واز فینٹاسٹک, اور ساری سٹوری پکچر کلیئر ہو گئی. اور یہ شاید ایک عام جیسے میرے جیسے لے مین کہ پڑھنے سے مجھے نہیں سمجھ آتی, کیونکہ
آپ پہلو کو جوڑ لیتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو کچھ رکھا ہے وہ سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ ہے. اٹس اے سمری بیسکلی, اور ہم پڑھنا شروع کریں تو ہمیں ایک بہت لمبا عرصہ چاہیے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے. تو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. میرے خیال سے آڈینس کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اصل میں ایسٹ انڈیا کمپنی تھی کیا, کیسے آئی, کب گئی, اور اس نے کیا آفٹر افیکٹس جو ڈالے ہمارے سب کانٹیننٹ میں, اور آج بھی وہ ملک, سارے ملک جو سب کانٹیننٹ میں ہیں وہ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں. تو ایک بریف ہسٹری ہے جو ہمارے ساتھ ہمیشہ تک رہے گی. لیکن اور بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ اصل میں ہسٹری میں ہوا کیا, اور وہ کیا افیکٹس تھے جو آج ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہ پاسٹ سے ریلیٹڈ. تو رہے گا ہمارے ساتھ شو میں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس شو. ملتے ہیں اگلے شو میں, تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ صدیق اکبر اور ہمارے مہمان عمران علی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.